Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم CSS 2024 کے سیریز کے حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ ایشو پہ بات کریں گے وچ از انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کاریڈور. شارٹلی اٹ از کالڈ IMEC، اور اس IMEC کے حوالے سے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں ان پہ بات کریں گے. سب سے پہلے تھوڑا سا کانٹیکسٹ بلڈ کریں گے کہ IMEC جو ہے وہ اناؤنس کس پلیٹ فارم سے ہوا تھا اور وہ اسٹیٹس کون سی ہیں، وہ فورم کون سا ہے، اوکیژن کون سا تھا. پھر ہم بات کریں گے کہ اس IMEC کے اندر جو 3 مین ریجن لکھے ہیں، انڈیا، مڈل ایسٹ اور یورپ، ان تمام ریجنز اور اسٹیٹس کے انٹرسٹ کیا ہیں، وائی دے وینٹ ان ٹو دس ڈیل. پھر ان میں سے ہر ایک ریجن کا الگ الگ سے انٹرسٹ دیکھیں گے. اس میں US کے انٹرسٹ کی ایڈیشنلی ہم بات کریں گے بیکاز دیٹس ویری ریلیونٹ. اور پھر اس کے حوالے سے 2 اسپیکٹ اور بات کریں گے وچ از ایک تو ہے کہ اس کو چیلنجز کیا ہیں IMEC کے حوالے سے، واٹ کوڈ بی دی پاسبل چیلنجز، مطلب IMEC کے جو کو تھریٹ کیا ہو سکتے ہیں، اس کی پریکٹیکیبلٹی میں کیا چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. اور ایک اور اسپیکٹ بات کریں گے اور وہ ہے امپیکٹس کے اوپر، اور امپیکٹس ہم 2 لیول پہ بات کریں گے، گلوبل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ. اور دین وی ول کنکلوڈ دا انٹائر ڈسکشن. ناظرین، اس کے چیلنجز اور امپیکٹس کی جب ہم بات کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم مین فوکس چائنا کے اوپر کریں گے بیکاز دیٹس دا مین اسپیکٹ آف دس ڈسکشن ایز ویل. So do watch this video until the end and there will be a descriptive link at the description جس کے اندر ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ڈیٹیل اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں they can study from that link as well. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں IMEC سے. انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کاریڈور کا جو اناؤنسمنٹ تھی اٹ واز on September 10th 2023. یہ 10 ستمبر 2023 کو اناؤنس کیا گیا انڈیا کے اندر، اور اس کی جو اناؤنسمنٹ تھی اٹ واز اناؤنسڈ بائی the G7 states, but یہ فورم G7 کا نہیں تھا. India is not a part of the G7. This was the forum, this was the occasion of the G20 summit in India. G20 کی چونکہ پریزیڈنسی انڈیا کے پاس تھی لاسٹ ایئر، اس کے سمٹ انڈیا میں ہوا، اور اس سمٹ کے موقع پہ G7 اسٹیٹ نے جو ہے یہ اناؤنسمنٹ کی. اور G7 اسٹیٹس کی اناؤنسمنٹ جو ہے دیٹ اگین جو G7 اسٹیٹس ہیں اس میں انڈیا پارٹ نہیں ہے، بٹ G7 اسٹیٹس کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی دیٹ دے ایکچولی آر انڈورسنگ اینڈ پلاننگ ٹو گو فار IMEC انیشیٹو. ناظرین، G7 جو ہے گروپ آف 7 اسٹیٹس ہیں جس کے بارے میں ایک بیسک انٹروڈکشن ہم پہلے ایک شارٹ ویڈیو میں کر چکے ہیں، جس میں 7 اسٹیٹس ہیں دیٹ انکلوڈ US، کینیڈا، UK، فرانس، جرمنی، اٹلی اینڈ جاپان. G8 تھا، رشیا کو نکال دیا گیا تو G7 اسٹیٹس ہیں. G7 اسٹیٹ ناظرین 2021 سے دے ہیو اسٹارٹیڈ این انیشیٹو جس کو which is shortly known as B3W Build Back Better World. اور اس کانٹیکس میں دے اناؤنس ٹو میک میجر انویسٹمنٹس ان دی گلوبل ساؤتھ. ڈیولپنگ اسٹیٹس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم انویسٹمنٹس کریں گے، اینڈ موسٹلی انویسٹمنٹ واز ان دی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. تو یہ جو G7 اسٹیٹس ہیں جو گلوبل ساؤتھ میں ڈیولپ کریں گی، B3W کے نام سے شروع کیا گیا، بٹ 2022 میں اس کا نام چینج کیا گیا، اور B3W سے اس کا نام چینج کر کے پارٹنرشپ فار گلوبل انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ، یا جس کو ہم PGII کہتے ہیں، اس کے نام سے یہ انیشیٹو کیا گیا. اور اسی وقت 2022 کے اندر بھی یہ اناؤنس کیا گیا کہ جو ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں ان کے اندر نیکسٹ 5 ایئرز میں G7 اسٹیٹ جو ہیں دے ول انویسٹ اراؤنڈ $600 billion. بٹ اور موسٹلی جو انویسٹمنٹ تھی دیٹ واز آن انوائرمنٹ اینڈ جو سافٹ انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر اناؤنسمنٹ کی گئی. تو 2023 میں اسی کے والے سے تیسری ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اسی G7 کے اندر جو PGII کا انیشیٹو ہے، اسی انیشیٹو کا اسی کے حصہ کے طور پر جو IMEC ہے یہ اناؤنس کیا گیا، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کاریڈور. تو ہمیں اس IMEC کے جو انیشیٹو ہے اس کو اس کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا جو براڈلی G7 کا انیشیٹو ہے سنس 2021، اور جس کے اندر تھوڑی سی چینجز لائی گئی ان 2022. اب آتے ہیں ناظرین کہ اس ایگریمنٹ میں ہے کیا. انڈر دس ایگریمنٹ تھوڑی سی اگر ڈیٹیل سے شارٹلی بات کروں، ڈسکرپٹیو بات کروں، تو انڈر دس انیشیٹو انڈیا سے انڈین جو کوسٹس ہیں، جو ویسٹرن کوسٹ ہیں انڈیا کی، ممبئی اینڈ ادرس، وہاں سے ایک نیول کاریڈور بنایا جائے گا اپ ٹو دا پورٹس آف دا UAE، اور UAE سے آنورڈس تھرو لینڈ روٹ وچ انکلوڈس ریلوے ایز ویل ایز اے روڈ، جو روٹس ہیں اس کے ذریعے سے تھرو UAE اٹ ول انٹر انٹو سعودی عربیہ. From Saudi Arabia it will enter into Jordan, and from Jordan it will enter into Israel. اور جو اسرائیل کی حیفا پورٹ ہے وہاں سے it will enter into the Mediterranean, and from there it will move towards Europe. So انڈین پورٹ سے لے کر یورپین کوسٹ لائن تک تھرو مڈل ایسٹ جو کنیکٹیوٹی ہے، جو 4 مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، UAE، سعودی عربیہ، جارڈن اینڈ
اسرائیل، یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس حوالے سے جو پروجیکٹ اناؤنس کیا گیا، اور اس کے اندر میں نے کہا کہ پورٹ بلڈنگ بھی ہے، اس کے اندر جو ہے روڈ نیٹ ورک بھی ہیں، ریلوے نیٹ ورک بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریکوائرڈ لاجسٹکس ہے اس کی انیشیٹو کے حوالے سے یہ جو ہے پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ یہ جو کیوں اناؤنس کیا گیا، انٹرسٹ کیا ہیں جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر، تو ہم ون بائی ون تمام سٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ انڈیا جو ہے وہ اس آئی میک کا پارٹ ہے۔ دس ول گریٹلی ہیلپ انڈیا ان 3 ways: پولیٹیکلی، اکنامکلی ایز ویل ایز دی سیکورٹی آف انڈیا۔ میں ون بائی ون بات کروں گا۔ اگر اکنامک انٹرسٹ کی بات کروں تو انڈیا ہیز ملٹیپل اکنامک انٹرسٹ ان دس انیشیٹو۔ سب سے امپورٹنٹ تو ہے کہ تھرو دس کاریڈور، چونکہ یہ ٹریڈ کاریڈور ہے، اس کے اندر انڈیا وڈ گیٹ مارکیٹ ایکسیس ٹو، ایزی ایکسیس ٹو دا مڈل ایسٹرن مارکیٹ ایز ویل ایز دی یورپین مارکیٹ۔ ناظرین، مڈل ایسٹرن مارکیٹ انڈیا کو 2 لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو انڈیا از دا میجر، جو انڈیا کے میجر سورس آف انرجی نیڈز ہیں وہ آتی ہیں مڈل ایسٹ سے، UAE ہو یا سعودی عربیہ ہو، تو یہ ایک کنیکٹ کرے گا ان دیٹ کانٹیکسٹ۔ بسائڈ دیٹ، انڈیا کی اسرائیل کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ گرو کر رہی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اینڈ دس روٹ ول ہیلپ انڈیا ڈیولپ دیٹ اکنامک انٹیگریشن ود دی اسرائیل ایز ویل۔ تو ایک تو یہ مڈل ایسٹ کے اندر اس کی اکنامک انیشیٹو جو ہے ہیلپ کریں گے۔ بسائڈز انڈیا کا جو ایمرجنگ میجر پارٹنرز ہیں، دے آر دا یورپین اسٹیٹس۔ ہم جانتے ہیں، جب میں آپ سے بات کروں آج تو ریپبلک ڈے کے حوالے سے فرانس کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی انڈیا میں موجود ہیں۔ برٹن از آلسو نیگوشیٹنگ اے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ود انڈیا۔ تو یورپین جو ہیں وہ بھی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو انہانس کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز آف انڈیاز ایمرجنگ اسٹیچر ایز اے گلوبل پاور۔ تو انڈیا وڈ گین ایکسیس ٹو دا یورپین مارکیٹ، انڈیا وڈ گین ایکسیس ٹو دا مڈل ایسٹرن مارکیٹ۔ تو ایک تو انڈیا کو اس حوالے سے امپورٹنس ہوگی۔ دوسرا، اٹ وڈ آلسو پرووائڈ انڈین کمپنیز این اپرچونیٹی ٹو بی پارٹ آف دس پروسیس، اور اس پروسیس میں، اس انویسٹمنٹ کے اندر دے کوڈ ریپ میکسیمم پروفٹس اینڈ بینیفٹ فار دیم سیلوز۔ تیسرا اکنامک بینیفٹ ناظرین وہ ہے ریجنل اکنامک انٹیگریشن میں۔ وی نو دیٹ اسٹیٹس کانٹ پروگرس دیم سیلوز وداؤٹ بینگ پارٹ آف دا اکنامک انٹیگریشن ریجیمز، اور یہ جو اپرچونیٹی ہے آئی میک کی، دس از ونس وائل اپرچونیٹی جو کسی اسٹیٹ کو ملتی ہے، تو انڈیا وڈ بی ویری مچ انٹرسٹڈ ان دس کائنڈ آف انیشیٹو۔ میں اگر پولیٹیکلی بات کروں تو ناظرین اس ڈیل کے ملٹیپل ایڈوانٹیجز انڈیا کو ہوں گے۔ ان میں سے ایک ایڈوانٹیج ہے کہ انڈیا وڈ بی ایبل ٹو اسٹے انگیجڈ ناٹ جسٹ ریجنلی، چاہے مڈل ایسٹ ہو یا یورپ ہو، بٹ ود دا گلوبل پاورز ایز ویل۔ تو انڈیا کی جو گلوبل پولیٹیکل انٹیگریشن ہے اور جو پولیٹیکل اس کی جو پرسیپشن ہے انڈیا کے بارے میں، دیٹ اٹس اے میجر گلوبل پاور، وہ اسٹرینتھن ہوگی، وہ انہانس ہوگی تھرو آئی میک پروسیس۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ناظرین، سیکورٹی اگر والے سے بات کروں تو انڈیا کے لیے ایک سیکورٹی بینیفٹ بھی ہیں، بیکاز تھرو دس ڈیل انڈیا وڈ بی ایبل ٹو اوائڈ دی رسکیئر جو ریجن ہے، اور پرٹیکولرلی جو گلف آف ایڈن یا باب المندب اور ریڈ سی کا جو روٹ ہے، یا جو آگے آتا ہے جو ایجپٹ کے اندر سوئز کینال ہے، یہ جو ڈینجرس روٹ ہے اسپیشلی آج کل، اور یہ وولٹائل ریجن جو ہے، اس کو انڈیا اوائڈ کر سکتا ہے تھرو دس کوریڈور۔ تو انڈیا کے لیے ایک جو سیکورٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اٹ ہیز اے سیکورٹی ویلیو ایز ویل۔ تو ریجنل اکنامک انٹیگریشن بنے گی، سیکورٹی اسٹرینتھ ہوگی، اور جو سیکورٹی رسک ہیں ان کو منیمائز کیا سکتا ہے، ان کا الٹرنیٹیو کے طور پر آئی میک کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین مڈل ایسٹرن اسٹیٹس کے کیا انٹرسٹ ہیں۔ مڈل ایسٹ کے جو اسٹیٹس ہیں ان میں اگر میں بات کی، جیسا کہ 4 اسٹیٹس ہیں، UAE، سعودی عربیہ، جارڈن اینڈ اسرائیل، ان چاروں اسٹیٹس کے بھی سیم پولیٹیکل، اکنامک اینڈ ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ انٹرسٹ اگر میں بات کروں تو وہ اکنامک ہے۔ اوبیسلی یورپینس جو مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، پرٹیکولرلی سعودی عربیہ کی بات کی جا رہی ہے، تو میں نے لاسٹ 2 ایپیسوڈ بھی سعودی عربیہ پہ کی تھیں، اس کے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن اور ایران کے ساتھ، اور اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ جو سعودی عربینز ہیں، دے آر کیلکولیٹنگ دیم سیلوز ٹو بی اے پاور بیانڈ دا آئل، پوسٹ آئل اپنی جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے پلان کر رہے ہیں، اینڈ دے بلیو دیٹ دے کانٹ سروائیو وداؤٹ انویسٹمنٹس، دے کانٹ سروائیو وداؤٹ بینگ پارٹ آف دا ٹریڈ۔ اور اس جو انیشیٹو ہے اس میں سعودی عربیہ کو 2 اکنامک انیشیٹو بینیفٹ ہوں گے۔ ایک تو سعودی عربیہ وڈ بیکم اے میجر ٹرانزٹ روٹ فار ایسٹ ویسٹ اور نارتھ ساؤتھ ٹریڈ، اینڈ سیکنڈلی دیٹ ٹرانزٹ وڈ آلسو برنگ انویسٹمنٹس، ٹیکنالوجی ایز ویل ایز دا FDI ان سعودی عربیہ۔ تو سعودی عربیہ کا جو اکنامک ویژن ہے محمد بن سلمان کا، اس کو میٹیریلائز کرنے میں یہاں پہ مدد ملے گی، اور جو ورلڈ کلاس کمپنیز ہیں، ورلڈ کلاس اکانومیز ہیں، they would be trading through Saudi Arabia, and they will also be trading with Saudi Arabia through this route.
سو یہ تو سعودی عربیہ کا اکنامک بینیفٹ کی ہم نے بات کی، یہ بینیفٹ ہوں گے. سعودی عربیہ کو کچھ پولیٹیکل بینیفٹ بھی ہیں. اٹ ول آلسو ہیلپ سعودی عربیہ انٹیگریٹ ان دس ریجن. چونکہ مڈل ایسٹ کے اندر ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری ڈویژنز موجود ہیں، بہت سارے کانفلکٹ موجود ہیں، بٹ تھرو دس ڈیل سعودی عربیہ وڈ بی ایبل ٹو میک این اکنامک کنٹریبیوشن، امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ٹورڈز دی پولیٹیکل انٹیگریشن آف دس ریجن ایز ویل. تو یہ ایک پولیٹیکل نارملائزیشن، پولیٹیکل جو کمپرومائزز ہیں یا پولیٹیکل کولیبریشنز ہیں اس کو انہانس کرے گا بجائے کانفلکٹ کو انہانس کرنے کے. اگر میں سیکورٹی کے سینس میں بات کروں ناظرین تو دس ول آلسو انٹیل اے ویری سگنیفیکنٹ سیکورٹی بینیفٹ. ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جب سعودی عربیہ حملے ہوتے تھے تو موسٹلی یورپینز وہ تھے وہ انڈیفرنٹ تھے، بٹ اف سعودی عربیہ بیکمز اے میجر ٹرانزٹ روٹ فار یورپ اینڈ انڈیا تو اس کا مطلب ہے ان اسٹیٹس کی، ویسٹرن اسٹیٹس کے، انڈیا کے جو سیکورٹی انٹرسٹ ہیں سعودی عربیہ میں وہ گرو کریں گے. اینڈ اینی تھریٹ ٹو دی سعودی عربیans بائی ہاؤدیز اور بائی اینی ادر ایرانین پراکسی would necessitate the involvement of the Europeans as well as India, and that would help Saudi Arabia increase and enhance its leverage with its rivals in the region. اب آتے ہیں ناظرین کہ اس میں یورپین اسٹیٹس کے کیا انٹرسٹ ہیں. آلموسٹ سملر انٹرسٹ ہیں ناظرین. اگر میں بات کروں تو اکنامک بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، سیکورٹی بھی ہیں. میں اگر اکنامک کی بات کروں تو اگین انڈیا از این ایمرجنگ اکانومی. سعودی عربیہ از سنس دی یوکرین وار جو یورپینز ہیں ان کا انرجی نیڈز مڈل ایسٹ پہ بڑھ چکی ہے اور وہ ایٹ لیسٹ شارٹ میڈیم میں وہ رہے گی. تو اٹ وڈ ہیلپ سالو دیئر انرجی پرابلم ان دیٹ وے. اٹ وڈ آلسو گیو دیم ایکسیس ٹو دا ورلڈز ایمرجنگ میجر مارکیٹ انڈیا. تو ایک یورپ کے لیے ایک اکنامک بینیفٹ ہے. اور ود ان یورپ میں اگر اسپیشلی بات کروں یو کے کی، بیکاز پوسٹ بریکسٹ یو کے از ان سرچ آف دا نیو مارکیٹس اینڈ دس روٹ ول ہیلپ انکریز دا یورپین ٹریڈ ود دس ریجن پرٹیکولرلی دیٹ آف دا یو کیز. اگر میں اکنامک سینس میں دوسری بات کروں تو اٹ وڈ آلسو ہیلپ یورپین کمپنیز ٹو میک انویسٹمنٹس ان رچ کنٹریز لائک انڈیا، ان یو اے ای، ان اسرائیل ایز ویل ایز ان دی سعودی عربینز. تو وہ ان کی کمپنیز کے لیے بھی ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ایک میجر ڈویڈنڈ جو ہیں وہ اس پروجیکٹ میں آ سکتے ہیں جا کے. اب آتے ہیں ناظرین یورپین کے لیے سیکورٹی بینیفٹ بھی ہیں. آبویسلی جب یہ ٹریڈ کاریڈور بنے گا تو یورپین کی جو ڈپینڈنسی ہے جو ریڈ سی کے اوپر ہے یا سویز کینال کے اوپر ہے یا باب المندب اور گلف آف ایڈن کے اوپر ہے، جہاں پائریٹ کے ساتھ ساتھ ہاؤدیز اور باقی ایرانین پراکسی کا خطرہ ہے، تو اس کی پاسبلٹی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی. پرٹیکولرلی اگر میں آج کل کانٹیکس میں بات کروں تو دس از ویری سگنیفیکنٹ. بٹ سیکورٹی میں ایک دوسرا بینیفٹ بھی ہے. جتنی بھی پولیٹیکل اکنامک انٹیگریشن ہوتی ہے دیٹ ہیلپس ultimately in establishing a security benefit to the states as well. اور یہاں پہ جو stability create ہوگی، economic prosperity create ہوگی, that would be bringing security as well. This is at least what is the expectation of the Europeans over here. پولیٹیکلی بات کروں ناظرین تو تھرو دس آئی میک یورپینز ول بی ایبل ٹو ایکسپینڈ دیئر انفلوئنس ان ایشیا. ہم جانتے ہیں کہ کولڈ وار کے بعد سے یورپین انوالومنٹ ان ایشیا ہیز بین منیمم اور اب ریسنٹلی انوالومنٹ ہوئی ہے انڈو پیسفک میں. بٹ دس انوالومنٹ ان دی مڈل ایسٹ ایز ویل ایز ان انڈیا از اے میجر اکنامک شفٹ آف دا یورپینز ٹوورڈز ایسٹ اینڈ پرٹیکولرلی دا ایشین ریجن. تو کہیں نہ کہیں پہ ان کے لیے جو پولیٹیکل انٹیگریشن کا اسپیکٹ ہے، ان کی جو پولیٹیکل انٹیگریشن ہے ود دی اسٹیٹس دیٹ از لائکلی ٹو گرو، اور جو رفٹس تھوڑی بہت ہیں بھی اس کے سائڈ ایفیکٹس کو کم کرنے میں اٹ ول ہیلپ، دس ڈیل ول ہیلپ دیم. اب آتے ہیں لاسٹ ناظرین کہ جو امریکنز ہیں، بیکاز امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن دیئر G7 کا انیشیٹو ہے، G7 میں امریکن بھی شامل ہیں، ان کا کیا انٹرسٹ ہے. تو جو امریکنز ہیں ان کا فنڈامنٹل انٹرسٹ تو رائیول کرنا ہے چائنا کے BRI انیشیٹو کو، بیکاز جو سعودی عربینز ہیں، چاہے وہ ایرانینز ہوں، سعودی عربینز ہوں، UAE ہو، دے آر پارٹ آف دی BRI. کچھ یورپین بھی ہیں آبویسلی. تو یہ جو ڈیل ہے اس کے ذریعے سے جو BRI ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ ڈیولپ کیا جائے گا. سو بجائے یہ اسٹیٹس چائنیز BRI روٹ کو یوز کریں، دی امریکنز آفر دیم اے سبسٹیٹیوٹ. اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم since the US started containment of China policy, since the announcement of the BRI, that US has actually materialized, at least proposed, the corridor that could rival the BRI. اب آن پیپر بات ہوتی رہی بٹ کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا. دس دا فرسٹ ٹائم کہ آن پیپر ایٹ لیسٹ دیر از این انیشیٹو جو کہ BRI کو رائیول آؤٹ کر سکے گا جا کر. دوسرا US کو obviously it would create the soft image of the US that US is trying to promote trade and not wars, جو US پہ ہمیشہ الزام لگتا ہے. اور پولیٹیکل اسپیکنگ جب یہ سارے US کے الائز ہیں، یورپین بھی US کے الائز رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر یہ جتنی اسٹیٹس ہیں وہ الائے رہی ہیں، انڈیا الائے رہا ہے، بٹ ان الائز کی آپس کی انٹیگریشن موجود نہیں ہے. تو امریکنز ہیو آلویز ڈیزائر دیٹ دیئر الائز شوڈ بیکم الائز فار دیم سیلوز ایز ویل. ان کی آپس میں بھی الائنس سسٹم بن جائے اینڈ دیٹ وڈ بی ایزی فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو بی یوز اگینسٹ دیئر رائیولز اینڈ پرٹیکولرلی اگینسٹ چائنا اینڈ رشیا. تو یہ ایک US کا جو بینیفٹ ہے دیٹ اٹ ول اب سعودی عربیہ جیسی اسٹیٹ، اسرائیل اسٹیٹ جس کے ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہے، اسٹل ان کی اس ڈیل کے اندر موجودگی یہ شو کرتی ہے دیٹ ہاؤ مچ امپورٹنٹ اٹ از فار امریکنز دیٹ سعودی عربیہ اینڈ اسرائیل شوڈ کم ٹوگیدر آن دا سیم پیج، تاکہ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکے.
اب آتے ہیں ناظرین اس کے امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. چونکہ یہ پروجیکٹ ابھی آن پیپر ہے, اس کے اوپر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ابھی نہیں ہوئی, تو اس کی جتنی امپلیکیشن کی ہم بات کریں گے دیٹ ول بی اینٹیسپیٹڈ ونس بیسڈ آن ڈفرنٹ اسکالرلی ورکس. میں اگر گلوبل لیول پہ بات کروں تو آئی میک از لائکلی ٹو انکریز دی اکنامک کولڈ وار دیٹ از ٹیکنگ پلیس بٹوین یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا. سو فار obviously the beginning of the cold war تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا that US and China are in a cold war, بٹ اس کا جو اکنامک کمپٹیشن ہے وہ اس ڈیل کے ساتھ جو ہے وہ انٹینسیفائی کرے گا, اور دونوں اسٹیٹس کے درمیان میں کمپٹیشن ان دس ریجن از لائکلی ٹو سگنیفیکنٹلی گرو ان ٹرمز آف جیو اکنامک کنڈیشنز. تو ایک تو یہ. دوسرا, اگر میں اکنامکلی گلوبل لیول پہ ایک اور بات کروں تو دس کائنڈ آف آئی میک جو ہے دس از اے سبسٹیٹیوٹ فار اے سیکنڈ اپرچونٹی فار دوز اسٹیٹس ہو آر پارٹ آف BRI اور ہو آر ریلیکٹنٹ ٹو جوائن BRI. سو BRI میں شامل ہیں یا نہیں ہیں, دیٹ ول بی این اپرچونٹی. ہسٹوریکلی اگر ہم بات کریں پچھلے آلموسٹ 1 decade سے we only have one global economic corridor that is on ground which is being worked on, and that is the BRI. Americans although tried to criticize the BRI, but American کی طرف سے کوئی substitute proposal نظر نہیں آیا. Now they have started IMEC. It means جو audience ہے, global audience ہے, global states ہیں, they have the opportunity کہ وہ اب BRI کا حصہ اگر نہیں بننا چاہ رہے, they have a second option to choose from, or they can choose both of these options as well. تو کہیں نہ کہیں پہ جو global impact ہوں گے وہ states کے لیے choice پڑے گی to be part of one block or another block or even part of both blocks. Another impact is ناظرین, جب اسکالرز اس کو بعد میں انالائز کریں گے تاریخ میں تو شاید یہ نظر آئے گا کہ یہ جو کولڈ وار ہے جس کو میں نے اکنامک کولڈ وار کہا, یہ اکنامک کولڈ وار کا جو میجر اناؤنسمنٹ ہے دیٹ از دس آئی میک اناؤنسمنٹ وچ از کلیئرلی ڈیزائن ٹو کاؤنٹر دا چائنیز انفلوئنس, اکنامک انفلوئنس ان دا ریجن. سو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آئی میک کی اناؤنسمنٹ ہے دس از دی کائنڈ آف اے موومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ منسٹر اسپیچ تھی جو چرچل کی فرسٹ کولڈ وار کے اندر. دس کوڈ بی کنسیڈرڈ ایز دا اف ناٹ اسپیچ اف دیٹ ایگریمنٹ دیٹ وڈ ڈیفائن ان ہسٹری ایز دا بگننگ آف دا اکنامک کولڈ وار بٹوین دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ دا چائنیز. ایک اور گلوبل امپیکٹ ناظرین, اٹ وڈ ہیلپ اینڈ ایکسپینڈ گلوبل اکانومی. آبویسلی گلوبل جو سپلائی چین ہے, جو سیکورٹی رسک ہیں, جو اکنامک اپرچونیٹیز ہیں وہ گرو کریں گی, اور گلوبل اکانومی کے لیے اٹ کوڈ بی اے ویری ویری پازیٹیو نیوز. ایک جو اکنامک انٹیگریشن ہے گلوبل لیول پہ وہ اس کو ہیلپ ملے گی. ایک اور امپیکٹ ناظرین دیٹ وڈ آلسو ٹرائی ٹو مینیمائز دا گیپ بٹوین دا نارتھ اینڈ ساؤتھ. نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان میں جو مسٹرسٹ اور گیپ موجود ہے اس کو برج کرنے میں بھی دس کوڈ بی ہیلپ فل. لاسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں ناظرین وچ از کہ ریجنل لیول پہ کیا امپیکٹ ہوں گے. اگر میں ریجنل پہ بات کروں تو ناظرین جیسے میں نے مڈل ایسٹ کے اندر کہا, جس طرح یورپ کی بات کی, انڈیا کی بات کی, ایک تو ایک ریجنل اسٹیٹس کے اندر یہ سینس بنے گا دیٹ دیئر الٹیمیٹ ڈیسٹنی اینڈ انٹرسٹ لائی ان ریجنل انٹیگریشن ایز ویل, بیکاز دا گلوبل انٹیگریشن کمز آفٹر ریجنل انٹیگریشن, اینڈ دس از وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ ریجن جو ہے دیٹ شوڈ بی یونائٹیڈ. ہم اسی کانٹیکس میں ہم دیکھ چکے ہیں جو لاسٹ 2 ایپیسوڈس تھیں اس کے اندر ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے سعودی عرب جو ہیں وہ ریجن کے اندر نارملائزیشن چاہتے ہیں, چاہے وہ اسرائیل ہو یا ایران ہو, اور اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جو ریجن ہے اس کے اندر اکنامک انٹیگریشن بڑھے گی, اور اکنامک انٹیگریشن کے انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اپرچونیٹی بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو ریجنل کانفلکٹس جو ہیں وہ منیمائز ہوں گے, اور پرٹیکولرلی سعودی عربیہ جو ہے اٹ از مور انٹرسٹڈ ان پیس ٹو میک دس ارینجمنٹ سکسیزفل. اب لاسٹ پوائنٹ بات ہے ناظرین کہ چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں. وٹ کوڈ بی دا چیلنجز, پوٹینشیل چیلنجز اور کرنٹ چیلنجز ٹو دی آئی میک اینٹیسپیٹیڈ ہیں اگین بیکاز دس از ناٹ آن گراؤنڈ. ان میں سب سے امپورٹنٹ جو چیلنج ہے دیٹ از دا غزہ وار ان ریسنٹ ٹائمس. اسرائیل کی جو غزہ وار ہے اس کے نتیجے میں سعودی عربیئنز ہیو سسپینڈیڈ دیئر ٹاکس ود اسرائیل فار اٹس ریکگنیشن. تو جتنا اسرائیل اور عرب اسٹیٹس کی جو گیپ ہے وہ گلف بڑھے گی یا وہ برج نہیں ہوگی, تو آئی میک کی جو پریکٹیکلٹی ہے وہ کوسچن رہے گی. I'm not saying that Arab states are anti-Israel at least for this moment, but at this point of time, this Gaza war has maligned the Israelis. There's lots of public opinion surveys that tell that Israel is a villain in the Arab society. تو یہ مشکل ہو جائے گا اس وار کے بعد, اور ایٹ لیسٹ شارٹ ٹرم میں دیٹ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا نیکسس بنایا جائے, اور نیکسس نہیں ہوگا تو یہ انٹیگریشن کا جو معاملہ ہے اٹ کوڈ بی ڈیلیڈ. دوسرا بڑا چیلنج ہے چائنا سے. آبویسلی چائنیز آر لوکنگ آل آف دس انیشیٹو with very curious mind, and Chinese would be definitely coming up with some of the solutions for themselves, some of their own arrangements as well, some of their own potential kind of initiatives as well. اور اگلے months اور years میں ہم دیکھ سکتے ہیں that China may rival out this initiative with something else as well. Currently بھی BRI ہے, اسی کے اندر ایکسٹینشن ہو سکتی ہے یا کوئی نیا انیشیٹو بھی شروع ہو سکتا ہے جا کے. اسی کانٹیکس میں ناظرین اگر بات کریں تو اگر چائنا اگر رائیول آؤٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی جو آئی میک ہے اس کے لیے ایک سروائیو کرنا کمپٹیشن بیسڈ ہو جائے گا, کمپٹیو ہو جائے گا, وچ ول بی ویری ڈیفیکلٹ, وچ از آلریڈی فیسنگ تھریٹ فرام دا BRI پروجیکٹس ایز ویل. 2 چیلنجز اور بھی ہیں ناظرین. ایک چیلنج ہے ایران کا. ایران جو ہے وہ ریجنل بلی کہلایا جاتا ہے, جیسے انڈین اخبار لکھتے رہے دیٹ ایران از دا
ٹربل ان چیف آف دس انٹائر ریجن. تو ایرانینس کا جو پراکسی وارز ہیں, چاہے وہ حماس کا اٹیک ہوں, حزب اللہ ہو, یا حوثیز ہوں, یا obviously عراق کے اندر لوگ موجود ہوں, تو ایران کے پاس یہ ریسورسز ہیں اور وہ کسی حد تک ولنگ بھی ہیں ٹو یوز دیم ٹو سیبوٹاج اینی کائنڈ آف انٹیگریشن دس ریجن, پرٹیکولرلی دا ویسٹرن بیک انیشیٹو. تو یہ ایران جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے پرشین گلف میں ہو, چاہے وہ براڈر مڈل ایسٹ میں ہو, دیٹ کوڈ بی اے پوٹینشیل چیلنج فار دس IMEC ایز ویل. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ناظرین, جو چیلنج ہے دیٹ کمز فرام دا رائز آف پاپولزم اینڈ نیشنلزم ان دا ویسٹرن گورنمنٹس. ہم جانتے ہیں کہ اف ٹرمپ کمز ٹو پاور ہی از لیس لائکلی ٹو بی انٹرسٹڈ ان سچ کائنڈ آف انیشیٹوز. اس کا جو لیک لسٹر رسپانس ہے ٹوورڈ اکنامک انٹیگریشن, اٹ از نون ٹو ایوری بڈی. سیم کین بی سیڈ اباؤٹ دا یورپ, اور سیم کین بی سیڈ اباؤٹ ایون انڈیا جہاں مودی صاحب ہیں, یا جو اسرائیل کے اندر رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے. تو جو رائز آف رائٹ ونگ ہے, رائز آف populism اور nationalist government ہیں, they might ultimately opt out of this initiative, and they are, at least they may not be interested much in this kind of initiative. Particularly this disinterest will be very evident if Trump comes to power in US later this year. So to conclude ناظرین, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو IMEC initiative ہے, this is very significant since 2013 BRI کے بعد یہ سب سے important corridor ہے جو اناؤنس کیا گیا. اس corridor کو although it's on paper, اس کی practicality میں it will take a lot of time, and جو کہ capitalist model ہے it will be driven by the private sector, so which takes a lot of time. اینڈ دیئر فور اٹ از بلیوڈ کہ جو IMEC کی ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم بھی ہیں شاید وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہو جائیں, بیکاز جو ریجنل ڈائنامکس ہیں اور گلوبل ڈائنامکس ہیں دے آر چینجنگ ویری ویری فاسٹ. تھینک یو سو مچ ناظرین فار واچنگ دس پروگرام. کائنڈلی لائک دس ویڈیو, شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب دس چینل. اللہ حافظ.